तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलामुअलैकुम। तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस्लामी तारीख के वाक़यात का हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले एक वीडियो वाक़या ताइफ से मुताल्लिक बनाई गई थी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मकबूल हुई। लोगों ने इसको पसंद किया और खूब शेयर किया। वाक़या ताइफ वाली वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर पर देख सकते हैं। आज की दूसरी वीडियो में जो हम वाक़या बयान करने जा रहे हैं वो असहाबे फील का है। इस वाक़े में अल्लाह के दुश्मन अबराह के साथ ऐसा बुरा हाल हुआ और उसको इबरत का निशान बनाया गया कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इब्राह मुल्क हबशा की फौज का एक बहुत बड़ा अफसर था जो बड़ा निडर और खुद को बड़ा ताकतवर समझता था। एक मर्तबा जंग के दौरान इसके होंठ और नाक बुरी तरह जख्मी हो गए और ये नक्कटा मशहूर हो गया। ये बहुत ही खुशामदी, अय्यार और इंतहा पसंद शख्स था। जब उसने देखा कि अरब में एक बैतुल्लाह है जिसकी तरफ लोग बहुत मोहब्बत और अकीदत से सफ़र करते हैं, तो उसने सोचा कि मैं भी एक ऐसी इमारत बनवाऊंगा कि लोग बैतुल्लाह को छोड़कर मेरी इमारत को देखने आएंगे। चुनाचे इसने ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कलीसा यानी इबादतगाह बनाना शुरू कर दी। इस चर्च को बनाने के लिए इसने दिन रात एक कर दिए। बड़े बड़े मजदूर और मिस्त्री इस पर लगा दिए। यमन के एक शहर सना में इसने गिरजे की तामीर का इरादा किया था। कई साल लग गए और ये मुसलसल निगरानी करता रहा। अहले यमन के मजदूरों और लोगों पर बहुत तशद्दुद किया करता था ताकि वो जल्दी काम करें और आला से आला काम करें। किसी किस्म की सुस्ती बर्दाश्त नहीं करता था। हजारों माहिर कारीगर ऐसे थे कि जिनसे जबरदस्ती काम लिया गया। वो काम करने पर राजी नहीं थे, मगर उसने तशद्दुद करके उनको राजी किया और हुक्म दे रखा था कि सुबह सूरज निकलने से पहले तमाम लोग काम पर पहुंच जाएं। अगर किसी से जरा बराबर गलती होती तो उसका हाथ काट दिया जाता। दोस्तों, आप सुनकर हैरान होंगे कि उसने कलीसा की इमारत को खूबसूरत और दीदा ज़ेब बनाने के लिए मलका बल्कीस की इमारत को तोड़ डाला। वहां से नायाब कीमती पत्थर, सोने चांदी का सामान और संगे मरमर वगैरह उखाड़ कर ले आया ताकि एक अजीम शान इमारत तामीर की जाए और लोग बैतुल्लाह को छोड़कर सारी दुनिया से इस इमारत की तरफ रुख किया करें। यमन के लोग इससे सख्त नफरत करते थे और इसके रवैये से बेहद तंग थे, मगर उस शख्स पर जुनून सवार था। ये चाहता था कि खा यमन के सारे कबाइल मेरे खिलाफ हो जाएं, मगर मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन गिरजाघर बनाकर रहूंगा। एक मर्तबा इसने निजाशी बादशाह को एक खत लिखा जिसमें दावा किया गया था कि एक वक्त आएगा कि लोग हज के लिए भी इस गिरजाघर में आने लगेंगे। नौजुबिल्लाह। बहरहाल दोस्तों, जब यह इमारत मुकम्मल हो गई और यमन के लोग उसको देखने के लिए आते थे तो ये खबर अरब में भी फैल गई। दोस्तों, अरब कौम बड़ी गैरतमंद होती है। उनको बैतुल्लाह शरीफ से इतनी मोहब्बत थी कि वो इस गिरजाघर को मुकाबले में बर्दाश्त ना कर सके। उनके अंदर बेचैनी की लहर दौड़ गई। मजे की बात यह है कि सबसे पहला सफर अरब में से जिस हाजी ने किया उसका कारनामा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वो हाजी एक आम सादा लिबास पहनकर यमन पहुंचा और जैसे कैसे इस गिरजाघर में दाखिल हो गया। बाज लोग कहते हैं कि गिरजाघर के बाहर उसने पाखाना किया और वहां से फरार हो गया, जबकि बाज लोग कहते हैं कि गिरजाघर के अंदर घुसकर उसने उसको नापाक कर दिया था क्योंकि इस चर्च की बुनियाद और नीयत ही गलत थी। ये बात जब इब्राह को पता चली कि मेरी बरसों की मेहनत के साथ इस तरह सलूक किया गया है और इस तरह तजलील की गई है तो वो गुस्से से बिफर गया और पता लगाया कि ये काम किसने किया है। हर चंद सिर्फ इतना मालूम हो सका कि किसी अरबी ने किया है जो बैतुल्लाह का आशिक था और हज करके वापस आ रहा था। इब्राह ने सख्त गुस्से में कसम उठा ली कि मैं अब काबतुल्लाह को गिरा दूंगा। नौजुबिल्लाह। उसने अपनी पूरी फौज तैयार की और बैतुल्लाह को गिराने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, उस वक्त बड़ी फौज में एक या दो हाथी जरूर होते थे, यानी जिस जंग में किसी फौज के पास एक या दो हाथी हों उसको ताकतवर समझा जाता था, क्योंकि एक हाथी 20 घोड़ों पर गालिब आता था और जंग में अफरा तफरी फैला देता था। मगर इब्राह ने जो फौज तैयार की उसमें 13 तरबियत याफ्ता आला नस्ल के हाथी लेकर निकल पड़ा
اس کے ساتھ اتنا بڑا لشکر تھا کہ پورے عرب میں کوئی بھی قبیلہ اس کے مقابلے کو آنے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ پورا عرب مل کر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ پھر بھی غیرت اور محبت کی وجہ سے 2 قبیلے اس کے راستے میں آئے، مگر چند ہی لمحوں میں وہ شکست کھا کر گرفتار ہو گئے۔ ابراہہ پورے غصے کے ساتھ بیت اللہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اس نے 2 قبیلوں کو گرفتار کیا تو اس کی ہیبت مزید بڑھ گئی۔ وہ بلا روک ٹوک اور بغیر کسی مزاحمت کے مکہ المکرمہ تک پہنچ گیا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے افراتفری اور لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے اس نے لوٹ مار شروع کر دی، جس میں عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ لوٹ لیے۔ اس دوران ابراہہ نے اپنا ایک بڑا سمجھدار سفیر مکہ کے رئیس لوگوں کے پاس بھیجا، جس نے یہ پیغام دیا کہ ابراہہ تم لوگوں سے لڑنے نہیں آیا بلکہ بیت اللہ کو گرانے آیا ہے۔ اگر تم لوگ ہمارے راستے میں نہ آؤ تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے بڑے بے باک لہجے میں فرمایا، ہم ابراہہ سے لڑنا بھی نہیں چاہتے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کے خلیل کی تعمیر ہے، اگر اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہے گا تو وہ کر لے گا۔ سفیر اس بے باکی اور لاپرواہی کو دیکھ کر سخت غصہ میں آ گیا، کیونکہ وہ لوگ اتنی زیادہ تیاری کر کے آئے تھے اور اہل عرب نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ تو سفیر نے عبد المطلب کو اپنے ساتھ لیا اور آ کر ابراہہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جو مکالمہ ہوا وہ سنیے۔ ابراہہ نے کہا، تمہیں کیا چاہیے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میرے 200 اونٹ تم لوگوں نے لوٹ لیے ہیں، وہ واپس کر دو۔ ابراہہ سخت حیران ہوا کہ صرف 200 اونٹ چاہیے؟ تمہیں اپنے کعبہ کی کوئی فکر نہیں جو تمہارے آباء و اجداد کی نشانی ہے، جس کو گرانے کے لیے میں اتنی دور سے اتنا بڑا لاؤ لشکر لے کر آیا ہوں؟ عبد المطلب نے بڑے یقین اور اعتماد سے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ واپس کر دو، اس گھر کا جو مالک ہے وہ کوئی اور ہے۔ ابراہہ غصہ اور پاگل پن کے عالم میں چلا کر بولا، اس گھر کا جو بھی مالک وہ اب اس کو نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے اپنے اونٹ واپس لیے اور مکہ چلے گئے۔ وہاں جا کر لوگوں کو پورے امن کے ساتھ شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، ان کو معلوم تھا کہ خدا کا عذاب نازل ہوگا، اس لیے مکہ کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے اور غاروں میں چھپ کر ابراہہ کا لشکر دیکھنے لگے۔ مگر عبد المطلب بالکل بھی پریشان نہیں تھے، وہ گھبرائے ہوئے بھی نہیں تھے، بلکہ پوری طرح مطمئن تھے۔ انہوں نے مکہ سے نکلتے وقت بیت اللہ کے دروازے کی کنڈی پکڑ کر اللہ سے فریاد کی، اے اللہ، ابراہہ کے لشکر کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ اس کے بعد شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اب ابراہہ کا میدان صاف تھا، سامنے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کی عمارت تھی اور ہزاروں کا لشکر، بلکہ بڑے بڑے جنگجو ہاتھی جن پر ابراہہ سوار تھا۔ جیسے ہی مکہ پر حملے کا حکم دیا وہ آگے بڑھنے لگے، تو ابراہہ کا ہاتھی جو لشکر میں سب سے آگے تھا وہ بیٹھ گیا۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا اور خود ابراہہ اس کے اوپر سوار تھا۔ معجزاتی طور پر یہ ہاتھی خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے اس کو مار پیٹ شروع کی اور مخصوص انداز میں اس کو کیل چبھوئے گئے تاکہ یہ اٹھ کھڑا ہو۔ پیچھے پورا لشکر اس کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ آخرکار مایوس ہو کر اس کو واپس موڑا کہ لشکر سے نکال دیا جائے اور ہم آگے بڑھیں۔ جیسے ہی اس کا رخ موڑا تو یہ کھڑا ہو گیا اور واپس بھاگنے لگا۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب اس کی طبیعت درست ہو گئی ہے، چنانچہ انہوں نے اس کا رخ دوبارہ مکہ کی طرف کر دیا۔ جیسے ہی مکہ کی طرف کرتے تو یہ بیٹھ جاتا اور جیسے ہی یمن کی طرف اس کا رخ موڑتے یہ اٹھ کر بھاگنے لگتا۔ لوگ آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہے تھے کہ ہاتھی آگے جانے سے انکاری ہے۔ اچانک اللہ کا عذاب نمودار ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ ساحل سمندر کی طرف سے پرندوں کا ایک جھنڈ تیزی سے مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ یہ بالکل کمزور اور چھوٹے چھوٹے پرندے تھے۔ جیسے جیسے قریب آتے گئے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں۔ لوگ حیرت زدہ کھلی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ابراہہ کے لشکر پر وہ کنکریاں پھینکنا شروع کر دی۔ دوستو، یہ خدا تعالیٰ کا عذاب تھا اور ایسا معجزہ تھا کہ وہ چھوٹی سی کنکری جس کو بھی لگتی وہ فوراً ہلاک ہو جاتا، خواہ وہ کتنا طاقتور فوجی، جرنیل، گھوڑا یا سپاہی ہوتا۔ جیسے ہی کنکر لگتا فوراً ہلاک ہو کر مر جاتا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔
وہ سب کے سب جان بچا کر واپس بھاگنے لگے۔ ابراہا ہلاک نہیں ہوا بلکہ وہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر عذاب خداوندی اس طرح آیا کہ اس کا جسم مفلوج ہو گیا اور اعضاء جھڑنے لگے۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا اور فوراً واپس یمن کی طرف بھاگے تاکہ وہاں جا کر اس کا علاج کریں، مگر اس کے اعضاء مسلسل سوکھ رہے تھے اور گوشت بھی خشک ہو رہا تھا، حتیٰ کہ جب یہ یمن اس کو لے کر پہنچے تو وہ زندہ ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا۔ اس کی پسلیوں کے نیچے سے دل نظر آ رہا تھا، باقی سب کھال، گوشت پوست سب جھڑ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں جیسی معمولی مخلوق سے خوفناک حبشیوں کو تباہ کر دیا، جن کا لشکر دیکھ کر اہل عرب گھبرا گئے تھے۔ کائنات کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور اپنی قدرت کا مشاہدہ ہر عام و خاص کو کروا دیا۔ ان کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو پرندوں سے ہلاک کروایا۔ اس لشکر میں اتنے ہاتھی تھے کہ ان کا نام اصحاب الفیل پڑ گیا۔ اس واقعے سے منسوب قرآن مجید کی ایک سورت بھی ہے۔ یہ سورت آخری پارہ میں ہے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد جب آپ وہ سورت پڑھیں گے تو آپ کا لطف دوبالا ہو جائے گا اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے کا مزہ آئے گا۔ یہ واقعہ ایک طرح سے قرآن مجید کی سورہ الفیل کی تشریح ہے۔ اس طرح کی مزید اسلامی تاریخ اور سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل تالیفات آن لائن بک سٹور کو سبسکرائب کریں۔ یہ مکمل تفصیلی قصہ میں نے آپ کو مشہور و معروف کتاب تاریخ امت مسلمہ سے پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ کتاب اس دور میں اسلام کی سب سے مستند تاریخ ہے، جس پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مقدمہ بھی لکھا ہے۔ پورے پاکستان میں آپ یہ کتاب گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ کتاب آرڈر کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ تالیفات.com کا وزٹ کریں، کتاب کو ایڈ ٹو کارٹ کریں اور چیک آؤٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ نمبر 030063955179 پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔